علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطاری کی دعا کیا ہے، یعنی انسان روزہ کھولتے وقت کیا دعا پڑھے؟ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک دعا بہت ہی مشہور اور معروف ہے، اور اکثر لوگ اس کو پڑھتے بھی ہے، اور یہ بہت عام ہے لوگوں کے اندر۔ کیا دعا ہے؟ اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دعا جو ہے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، یعنی یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس کو روزہ کھولتے وقت، افطار کرتے وقت اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ روزہ افطار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق آپ کیا کریں، کھجور کھائے یا پانی پیے یا کھانے پینے کی کوئی بھی چیز آپ کے پاس اگر ہو، آپ کھائے اور اس وقت کیا بولیں، بسم اللہ کہہ کر آپ افطاری کریں، یعنی روزہ کھول دے۔ اس کے بعد آپ کیا کہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 2357، ابو داؤد کے اندر یہ ذکر ہے، اور امام یعنی علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو محترم دوستو، ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ روزہ افطار کرتے وقت ہم اور آپ جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا جو ہے صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث سے ثابت ہے، مقبول نہیں ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا، جو کیا، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلے بسم اللہ کہا کہ روزہ کھول دینا چاہیے، اس کے بعد آسودگی کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے جو ہم نے ابھی بتایا، ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ محترم دوستو، ہمیں اور آپ کو اس چیز پر عمل کرنا ہوگا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ روزہ افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اور وہ جو اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت ہے، یہ علماء کی تحقیق کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ تو محترم دوستو، اس سے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔